الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق الله العظيم. گزشتہ صورت میں اللہ پاک نے 3 احکام بیان فرمائے ہیں. سب سے پہلے غلام باندیوں بچوں کے لیے 3 اوقات میں ممنوع قرار دیا کہ وہ ان 3 اوقات میں بغیر اجازت کے گھروں میں داخل نہ ہوں. پھر اس کے بعد اللہ پاک نے بوڑھی عورت کے پردے کے لیے حکم نازل فرمایا. پھر تیسرا حکم جو اللہ نے نازل فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے گھروں کے اندر کھانا کھانے کے لیے اللہ نے اس کی رخصت عنایت فرمائی، اجازت دی، جائز قرار دیا. اور جب اہل و عیال کے گھر میں داخل ہونا ہے تو سلام پیش کرنا ہے ان کے اوپر. 3 احکام بیان فرمائے تھے. یہ کل کے سبق میں ایک بات مجھ سے چھوٹ گئی تھی. یہ پیچھے ہے آیت نمبر 58، یہ ذرا نکال لیں. آیت نمبر 58 یہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت. یہ میں نے آپ کو خلاصے میں بتایا تھا اس صورت کے 2 حصے ہیں. تو یہ دوسرا حصہ جو تھا یہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین سے شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ ہاں، اس کے اندر 3 احکام بیان ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ نے جب پہلا حصہ ختم کیا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں پھر مسئلہ توحید بیان کیا. اللہ نور السماواتی
والارض، پھر مثال کے ذریعے واضح کیا، پھر دلیل نقلی دی، دلائل عقلیہ کے ذریعے اس دعوے کو اللہ نے ثابت کیا. پھر یہاں سے دوسرا حصہ سورت کا شروع ہوا، یا ایھا الذین آمنوا، آیت نمبر 58 سے 3 حکم اللہ نے بیان فرمائے جو کل ہم نے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے، اب جہاں سے آج کا سبق شروع ہوگا یہاں اللہ مومنین اور منافقین کے ایمان کا تقابل کریں گے. مومنین اور منافقین کے صفات بیان کریں گے، ان کے ایمان کا تقابل بیان کریں گے، اور مومنین اور منافقین کے ایمان کا تقابل کر کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ پھر مسئلہ توحید کو بیان کریں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی پہلا حصہ جب ختم ہوا تب بھی مسئلہ توحید بیان کیا، اور دوسرا حصہ جب سورت کا ختم ہوگا تب بھی کیا بیان کریں گے؟ مسئلہ توحید بیان کریں گے. یعنی بات آخری اللہ تعالیٰ آ کے اپنی توحید کے اوپر ختم کرتے ہیں. سورت کی ابتدا بھی توحید کے اوپر، سورت کا پہلا حصہ بھی جو اختتام ہوتا ہے توحید کے اوپر، سورت کے دوسرے حصے کا اختتام بھی کس کے اوپر ہو رہا ہے؟ توحید کے اوپر. بس توحید ہی توحید ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، سارے احکام ہیں قرآن پاک کے اندر بیان کیے اللہ پاک نے، لیکن وہ کس کے گرد گھوم رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. اسی دعوے کے ارد گرد گھوم گھما کے اللہ تعالیٰ بعد پھر اپنے توحید کے اوپر لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ اکبر. دیکھیں جی، اب یہاں سے انما المؤمنون الذین آمنوا سے مومنین اور منافقین کے ایمان کا تقابل ہوگا، ان کی صفات بیان کریں گے اللہ پاک. اور یہ ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے، اور نیز یہ مجلس آداب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوگا. ٹھیک ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ ایمان والے لوگ، الذین وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لائے، باللہ ساتھ اللہ کے، ورسولہ اور اس کے رسول کے. وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب کہ وہ ہوتے ہیں ساتھ اس کے، کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا كَانُوا جب کہ وہ ہوتے ہیں، مَعَهُ ساتھ اس کے، عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ اوپر کسی کام، جامع جمع کرنے والے کے، یعنی کوئی ضروری کام ہوتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کرتے ہیں صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے، کوئی مجلس لگ جاتی ہے، لم یذهبوا حتی یستأذنوہ، نہیں وہ جاتے کہاں سے؟ ان کی مجلس سے اٹھ کر، حتی یستأذنوہ یہاں تک کہ وہ اجازت طلب کر لیں اس سے. کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کر لیں؟ اجازت طلب کر لیں. ٹھیک ہے، آگے ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے. ٹھیک ہے، جو اجازت طلب کرتے ہیں یہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ٹھیک ہے، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب آپ سے وہ اجازت طلب کریں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ بعض ضروری کاموں پر. ٹھیک ہے، شأنہم کا معنی بعض ضروری کاموں پر، فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، پس اجازت دو آپ واسطے اس شخص کے جس کو آپ چاہیں ان میں سے. ٹھیک ہے، ان سے جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں. ٹھیک ہے، آگے وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور مغفرت طلب کرو آپ واسطے ان کے اللہ سے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ منافقین اور مومنین کی صفات کا اللہ نے کیا کیا؟ تقابل کیا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مجلس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو بجا لاتے ہیں. مثال کے طور پہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے جمع کیا، مجلس کا انعقاد کیا، وہاں پہ مومن بھی بیٹھے اور منافق بھی بیٹھے، لیکن اگر ایمان والا اٹھ کے اگر وہاں سے جانا چاہے تو یوں ہی نہیں اٹھتا، یوں ہی نہیں اٹھتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتا ہے، اور پھر وہ کیا جاتا ہے؟ اس مجلس سے اٹھ کے جاتا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا جو اجازت طلب کر کے آپ سے جاتے ہیں نا میرے پیغمبر، یہ کیا ہیں؟ یہی اصل ایمان والے ہیں. ٹھیک ہے، کسی مثال کے طور پہ چندہ جمع کرنا ہے جہاد کے لیے. ٹھیک ہے، اب منافقوں کے اوپر تو یہ بہت بھاری کام ہے نا. ٹھیک ہے، تو ایمان والا جو ہوگا بیٹھا رہے گا. ٹھیک ہے، اور ایمان والا بیٹھا رہے گا، لیکن جب اس نے جانا ہے مجلس سے تو وہ کیا لے گا؟
اجازت لے گا، سمجھ آئی ہے، اور وہ اجازت بوجہ ضروری کام کے ہی لے گا، یوں ہی نہیں لے گا۔ لیکن جو بیٹھے گا منافق، وہ بہانے بنائے گا، وہ اجازت نہیں، وہ کیا لے گا؟ بہانے بنائے گا، یہ ہو گیا فلاں ہوگا، جس طرح سورۃ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے پوری سورت ہی بھر دی ہے کہ یہ غزوہ تبوک کے اوپر اللہ نے پوری سورت اتاری کہ یہ اجازت طلب کریں گے منافق آپ سے۔ انہوں نے اجازت طلب کی، جہاد کے لیے جا رہے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مومنوں نے تو اجازت نہیں لی، نفیر عام تھا، سب چل پڑے، لیکن منافقوں نے آگے کیا لی تھی؟ اجازت لی تھی کہ یا رسول اللہ بچے بیمار ہیں، عورتیں گھر میں اکیلی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اجازت دے گھر کے اندر رہیں، ٹھیک ہے۔ یا تو پیچھے یہ جہاد کے پیچھے رہ جاتے تھے، اگر کسی کو اجازت نہ ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافق کو اپنے ساتھ لے جاتے، وہاں جا کے بدبخت پھر بھی نہ ہٹتے، وہاں جا کے بے ایمان پھر شرارتیں کیا کرتے تھے۔ اور جس طرح یہ واقعہ غزوہ مریسی ہوا تھا، عبداللہ بن ابی بھی ساتھ ہی تھا، یہ رؤوس المنافقین، اس نے کئی شرارتیں کی وہاں پہ، ایک انصاری اور ایک مہاجر کی صحابی کی لڑائی ہوگی کسی پانی کے اوپر، اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، اس نے او شور مچایا اس کے اوپر، وہ دیکھو جی لڑائی ہوگی لڑائی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ، اس سے بھی اس نے فائدہ اٹھایا، اس نے مکے کے مدینے کے اندر شور مچانا، طوفان بدتمیزی کو شروع کر دیا اس نے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تو مجلس جب لگتی تھی، یہ مومن لوگ، اب ضروری کام ہے، دینی کام ہے، مومن لوگ یوں ہی نہیں اٹھ کے چلے جاتے تھے، بلکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیتے تھے؟ اجازت لیا کرتے تھے، سمجھ آئی؟ اور مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ساتھ یہ خاص نہیں ہے، دینی مجلس جہاں بھی لگے گی، یہ ہر مجلس کے ساتھ یہ خاص حکم ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، تم بھی نہ جایا کرو اٹھ کے بغیر اجازت کے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ دیکھیں جی آگے اللہ نے فرمایا اگر یہ آپ سے بوجہ ضروری کام یہ اجازت طلب کر لیں اگر، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو کیا دے دیں؟ اجازت دے دیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اجازت، پھر اللہ نے آگے دیکھو کیا فرمایا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، آپ ان کے لیے کیا طلب کریں؟ مغفرت طلب کریں۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس وجہ سے کہا کہ میرے پیغمبر دین کے کام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، لیکن اب یہ دنیاوی کام کی غرض سے کیا چلے گئے آپ کی مجلس سے؟ اگرچہ اجازت لی ہے، لیکن اس کے اندر دنیا کے کام کو آخرت کے کام پر ترجیح دینے کا شائبہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے دین کے کام کے اوپر کس کو ترجیح دی؟ دنیا کے کام پر۔ تو اس لیے آپ ان سے کیا کریں؟ ان کے لیے استغفار کریں، اگر ان سے یہ غلطی ہو چکی ہے تو ان کی غلطی کی تلافی ہو جائے، ان کو قصور معاف کیا جا سکے ان کا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس لیے میں روتا ہوں تمہیں، جب چھٹی کے لیے جایا کرو تو پھر مجھے بتا کے چلے جایا کرو، یوں ہی چھٹی نہ کیا کرو، اگر چھٹی کرنی ہو تو بتا دیا کرو اتنے دن کی چھٹی ہے، 2 دن کی چھٹی ہے، تاکہ ہم آپ کے لیے استغفار کریں کہ آپ نے دین کا کام چھوڑ کے دنیا کے کام کو کیا کر لیا ہے؟ اختیار کر لیا۔ ہم آپ کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس نے دنیا کو ترجیح دی، درس چھوڑ دیا اتنا بڑا کہ جس کے نقصان کی تلافی کوئی نہیں ہے، اس کے نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہے، ہم آپ کے لیے استغفار کریں، یا اللہ اس کی یہ غلطی کو معاف کر دے، یوں ہی نہ چھٹی کیا کرو۔ ہاں، اس کو کلاس بناؤ، اگر اس کو چلاؤ گے نا بس یوں ہی آنا جانا لگا رہے، کبھی اجتماعیت نہیں اختیار کر سکو گے، کبھی اتحاد نہیں اختیار کر سکو گے۔ اس کو کلاس بناؤ، اس طرح کلاس بناؤ جس طرح مدرسے کے اندر کلاس ہوتی ہے، چھٹی لینی ہو بتا دیا کرو، سمجھ آئی ہے؟ اور بیماری ہو، کوئی کسی کام کا مسئلہ ہو، درس قرآن سے اگر چھٹی کرنی ہو تو بتا دیا کرو، ہم آپ کے لیے دعا کر سکیں، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اس لیے میں بار بار اس کام کو روتا ہوں، یوں ہی نہ چلے جایا کرو۔ ابھی 3 بندے ہیں غیر حاضر کلاس کے، لیکن اجازت لے کے گئے ہیں۔ پچھلے ہفتے میرے پاس ایک بندہ آیا درس کے بعد، اس نے مجھ سے اجازت لی اور رونے لگ گیا تھا، وہ یقین کرو رونے لگ گیا تھا، کہتا میرا دل نہیں کر رہا میں اب درس قرآن چھوڑ کے جاؤں، میرا سبق چھوٹے، لیکن میری بہت سخت مجبوری اس نے بیان کی ہے، رونے لگ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، سمجھے؟ 2 اور ہیں اجازت لے کے گئے ہیں، سمجھ آئیے؟ آگے والے جو ہے نا، یہ آگے والے یہ تو اجازت لیتے ہیں، یہ جو پیچھے والے مجھے ان کی شکلیں نہیں یاد ہوتی ہیں، کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، کبھی کوئی ادھر بیٹھتا ہے کبھی کوئی ادھر بیٹھتا ہے، مجھے ان کی شکلیں نہیں یاد۔ میں کہتا ہوں اپنی جگہ کو مخصوص کرو، پکا رکھو، پھر پتا چلے گا فلانا بندہ آج غیر حاضر ہے، فلانا نہیں آیا ہوا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، اپنی جگہ کو پکا رکھو، اب کوئی ادھر والا ادھر بیٹھا ہے، ادھر والا ادھر بیٹھا ہے، اور ادھر والا ادھر، ایسے پیچھے والے جو ہے نا اپنی جگہ کو مخصوص کرو، تاکہ پھٹی جب خالی ہو جس دن پتا چل جائے فلانا بندہ کیا ہے؟ غیر حاضر ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔
آگے سنو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. یہ تخویف دنیاوی ہے. نہ کرو تم رسول کو بلانا، نہ کرو تم رسول کو بلانا بینکم درمیان اپنے، کدعاء بعضکم بعضا مثل تمہارے بعض بلانے کے بعض کو. تحقیق جانتا ہے اللہ پاک ان لوگوں کو، یتسللون منکم لواذا ان لوگوں کو جو سٹک جاتے ہیں تم سے آنکھ بچا کر. سمجھ آئی؟ اچھا، دو مطلب ہیں. یہ اللہ نے فرمایا نا کہ نہ بلاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان جس طرح تم اب دوسروں کو بلاتے. دو مطلب سمجھو جی. پہلا مطلب اس کا یہ ہے، اس طرح نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں بلائے نا اس طرح نہ کیا کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. پہلا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ آپس میں جب ایک دوسرے سے تم بات کرنے لگو، جب ایک دوسرے کو کسی کام کے لیے بلاؤ کہ میرا فلانا کام ہے ذرا میری مدد کرنا، تو دوسرا کیا کہتا ہے؟ بھئی مجھے فلانا ضروری کام ہے میں اس لیے جاتا ہوں. وہ سستی دکھا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلائے نا، پھر یہ بہانے، پھر یہ کام بالکل نہیں کرنا، پھر سستی کوتاہی، پھر کوئی تاخیر نہیں کرنی تم نے، پھر لازم ہے تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنو. ایک مطلب. دوسرا مطلب، نہ تم کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا درمیان اپنے واسطے بعض تمہارے بعض کے بلاتے ہو جس طرح. مطلب دوسرا مطلب یہ ہے، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے بلاتے ہو نا، اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نام لے کے نہیں بلانا. جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں اوئے اسلم، اوئے حسن، اوئے فلاں، اوئے فلاں، اس طرح میرے پیغمبر کو تم نے یا محمد کہہ کے نہیں بلانا صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح نہیں کہنا تم نے، بلکہ تم نے کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کو ایک نکتہ بتا دیتا ہوں، شاید کسی کے لیے نیا ہو. اللہ نے قرآن کے اندر اپنے ہر نبی کو یا کے لقب سے خطاب کیا ہے، یا کے لفظ سے خطاب کیا ہے. یا زکریا، یا آدم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا عیسیٰ، کیا ہے کہ نہیں یہ سارے خطاب؟ سمجھ آئی ہے؟ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں بھی یا کے لقب سے خطاب نہیں کیا، نہیں کیا. اور یہ 14ویں صدی والے لکھواتے ہیں نا مسجدوں کے اوپر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی کس طرح جرت ہوگی یہ لکھنے کی کام، جب اللہ نے قرآن کے اندر یا محمد کا لفظ سے خطاب نہیں کیا بلکہ یا ایھا النبی کہا ہے، صفات سے خطاب کیا ہے. یا ایھا المزمل، اوے کملی اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر والضحیٰ واللیل اذا سجا، اس طرح خطاب کیا ہے. یا محمد کے لقب سے کہیں خطاب نہیں کیا. سمجھ آئیے؟ اور سیدھی بات ہے، سیدھی بات ہے، یہ جو نعرہ رسالت جو آج چلا ہوا ہے نا نعرہ، یہ بھی یاد رکھو یہ صحابہ کے دور میں یہ نعرے نہیں تھے. یہ سارے صحابہ کے دور میں ایک ہی نعرہ تھا، نعرہ تکبیر. ہاں، کیا نعرہ تھا؟ اللہ اکبر. وہ جو میدان جہاد کے اندر گونجا کرتا تھا نعرہ. سمجھ آئی ہے؟ جو کفر کے سامنے اس کو للکارا جاتا تھا کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، صرف یہ نعرہ تھا بس. ہاں، اور رسول کا نعرہ بھی کیا تھا؟ بولو سارے. ہاں، رسول کا نعرہ کیا تھا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا نعرہ تھا؟ اللہ اکبر. صحابہ کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کا نعرہ کیا تھا؟ عمر کا نعرہ کیا تھا؟ عثمان غنی کا نعرہ کیا تھا؟ علی المرتضیٰ کا نعرہ کیا تھا؟ ہاں، اونچی بولو، اونچی بولو. اللہ نے تمہیں دل دیا ہے، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے. ہاں، یہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. بولو پھر نعرہ رسالت، ہاں، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری. ہاں، پکا لو اس نعرے کو، اپنے دلوں کے اندر بٹھا لو. رسول کا نعرہ، رسالت کا نعرہ اللہ اکبر. میدان جہاد کے اندر صرف ایک نعرہ تھا، اللہ اکبر بس. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں. اور اس طرح نہ بلاؤ جس طرح اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو بلایا کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ ہاں، آگے دیکھو اللہ نے فرمایا قد یعلم الذین یتسللون منکم لواذا، تحقیق جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو سٹک جاتے ہیں تم سے آنکھ بچا کر. منافق جو تھے نا، جب مسجد رسول میں بیٹھے ہوتے تھے، مثال کے طور پہ ایک مومن اجازت لے رہا ہے نا، تو پیچھے سے منافق، اب آپ مثال کے طور پہ مومن بیٹھا ادھر دائیں طرف، ٹھیک ہے، اور منافق بیٹھا ادھر،
جب کوئی مومن لیتا تھا نا اجازت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ادھر ہوتی تھی اور منافق پیچھے سے ٹک جاتا تھا، چل بھائی نکل گیا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں یہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے. استاد کی نظر نیچے ہو، شاگرد کلاس سے چل بھاگ گیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ رویہ منافقانہ رویہ ہوتا ہے، بغیر اجازت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے نکل جانا. اللہ نے فرمایا یہ منافق اسی طرح کرتے کہ جو ہی پیغمبر کی نظر ادھر ہوئی اور منافق کیا ہو گئے؟ بھاگ گئے، سٹک گئے، کھسک گئے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے پیچھے دیکھو کیا فرمایا، قد یعلم اللہ، جانتا کون ہے ان منافقوں کو جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ جانتا کون ہے؟ اللہ. یہاں پہ اگر رسول کو پتا ہوتا کہ میری مجلس سے یہ سٹک رہا ہے تو اللہ نام لے دیتے، لیکن جانتا کون ہے؟ اللہ پاک جانتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. یہ اب تخویف دنیاوی اخروی دونوں ہے منافقوں کے لیے، کہ جو یہ کام کرتے ہیں نا، مجلس رسول سے بغیر اجازت نکل جاتے ہیں، تو یہ ان کو تخویف دنیاوی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم سے. اچھا، مفسرین فرماتے ہیں یہ صرف مجلس رسول کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، جو بھی دینی مجلس لگے گی قیامت تک یہ ساری شرائط اس کے ساتھ یہ خاص ہے. ہاں، استاد کی نافرمانی نہیں. دیکھو آگے دیکھو، ان تصیبہم فتنۃ، اگر مخالفت کریں گے اس کے حکم کی تو کیا ہوگا؟ یہ کہ پہنچے ان کو آزمائش، یعنی دنیا کے اندر ہی کوئی سزا نہ مل جائے ان کو. ٹھیک ہے، آگے او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے ان کو دردناک عذاب آخرت کے اندر. ڈرنا چاہیے ان کو، ڈرنا چاہیے. جو اس طرح دینی مجلس کیا بے ادبی اختیار کرتے ہیں ان کو کیا ہونا چاہیے؟ ڈرنا چاہیے. اب غور سے دیکھ لو، قرآن کی آیت ہے یہ. بے ادبی کو اللہ نے بتایا نا قرآن. جو دینی مجلس کی بے ادبی کرے گا یہ تخویف اس کے لیے بھی ہوگی کہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اس کو مار نہ دے، عذاب نہ دے دے، یا آخرت کے اندر اللہ اس کو دردناک عذاب نہ دے دے. دینی مجلس جب لگے گی ہر چیز کا احترام ہے. کیا ہے؟ ہر چیز کا احترام ہے. بھائی قرآن کا احترام ہے، اعلی علم کا احترام ہے، پھٹی ہے اس کا بھی کیا ہے؟ احترام ہے. جس کے اوپر آپ قرآن پاک رکھ کے پڑھتے ہو ہر چیز کا کیا ہوگا؟ احترام ہوگا. ٹھیک ہے، دینی مجلس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب استاد بات کر رہا ہو شاگردوں کو کوئی ضرورت نہیں آپ آپس کے اندر مکالمہ شروع کر دیں. سمجھ آئی ہے؟ دینی مجلس کے اندر یہ بھی ادب بھی ہے کہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بندہ لیٹ جائے. یہ بھی کیا ہے؟ دینی مجلس کے کیا ہے؟ بولو، خلاف ہے یہ کام. ہاں سمجھ آ گئی ہے. اور یہ بے ادبی جو ہے نا، دیکھ لو تمہارے سامنے ہے قرآن کی آیت. ڈرنا چاہیے ان کو. ٹھیک ہے، ہوگی جی، تقابل ہو گیا. آگے الا ان للہ ما فی السماوات والارض. اب کیا ہے؟ یہ اصل دعوی سورت توحید کا ذکر آ گیا ہے پھر دوبارہ. ٹھیک ہے، خبردار بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. اچھا یہ کس صفت کا ذکر ہے جی؟ بولے کوئی بتا سکتا ہے؟ جزاک اللہ. مختار کل. ہاں مختار کل، کہ زمین و آسمان کے سارے اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہیں. قد یعلم ما انتم علیہ، تحقیق جانتا ہے وہ جو تم ہو اوپر اس کے، یعنی جس حال پر تم ہو. مخلص کو بھی اللہ جانتا ہے، منافق کو بھی اللہ جانتا ہے. وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تخویف اخروی. اور جس دن پھیرے جائیں گے وہ طرف اس کے، پس وہ خبر دے گا ان کو بما عملو، ان باتوں کی جو انہوں نے عمل کیا، ان کاموں کی دے گا. کس نے منافقت اختیار کی، کون اخلاص کے ساتھ ایمان لے کے آیا، اللہ ان کے مطابق ان کو کیا دے گا؟ پوری جزا دے گا. جزا و سزا کا اللہ فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، اختیار کی بات ہو رہی ہے. آگے واللہ بکل شیء علیم، کس صفت کا ذکر ہے جی؟ ہاں عالم الغیب کا ذکر ہے، اور اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں صفات کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک، اللہ اکبر. اللہ اس صورت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بھئی کوئی فائدہ ہوا ہے یہ صورت سمجھنے کا؟ پوری صورت کس نے سمجھی ہے؟ یہ پوری صورت کوئی غیر حاضری نہیں ہے اس کی. ہاں جی ماشاء اللہ. چلو پھر بھی تعداد زیادہ ہے.
کوئی فائدہ ہوا ہے اس صورت کا جو جنہوں نے سبق سنا ہے؟ کیسے کیسے احکامات تھے، کیسے کیسے آداب معاشرت تھے، اور اس کے اندر سب سے جو بڑی دل کو بات لگی وہ جو اللہ نے بیان فرمایا، اللہ